اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ ہم نے جو موضوع اختیار کیا تھا وہ تھا نکاح سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت یوٹیوب پر بھی ہے اور گروپوں میں بھی ہم نے شیئر کیا ہے. آج ہم موضوع کے مہینے کے حساب سے موضوع کو منتخب کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دفعہ جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ کیا ہے ماہ سفر کی بدعات اور ایک من گھڑت حدیث کا جائزہ. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ بتانا تاکہ آپ لوگ کچھ مستفیض ہو سکو دین اسلام کی باتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے. ان چیزوں کے لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے اور مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، تاکہ باقی کسی کا دل آزاری مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھے. اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ یہ ماہ سفر جو ابھی شروع بھی ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، بلکہ نہیں ہوا ہے، ابھی شروع ہونے والا ہے. یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے. آج کا قصور نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں خوشی کے تقریبات، شادی بیاہ، ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے. آج بھی لوگ بہت سارے کہتے ہیں اور جہالت کی حد ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ شادی اس مہینے میں نہیں کرنی چاہیے، یہ مہینہ منحوس ہے. پھر اگر اس طرح کی دلیل دے دو تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ محرم کا مہینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا امام حسین کی شہادت ہوئی تھی تو اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. من گھڑت اور بیہودہ ان کے یہ نظریات ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کی یہ بناوٹی باتیں ہیں. اور یہ باتیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے. جی حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ باقی پائے جانے والے تہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی ہے، اور علل اعلان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کی دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ، ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، یہ سب باتیں ایسی ہیں اپنے آپ ہیں. اور انہی پہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں بات کر لوں گا مختصر سے وقت میں، تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الطب باب العامہ رقم حدیث 5770 کے اندر ہے کہ یہ جو ماہ سفر ہے یہ منحوس نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیزیں لے کے آیا ہے جن سے لوگوں کے اوپر آفتیں ہوں یا کچھ ایسے معاملات ہوں، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. جی اسلام میں اس قسم کی فاسد باطل خیالات اور نظریات کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے نظریات اور عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے روک ڈالا ہے. ہم تو کلمہ اسی کا پڑھنے والے ہیں نا، ہم تو کسی اور کا کلمہ تو نہیں پڑھنے والے ہیں، لیکن
لوگ آج بھی نظریات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا عقیدہ اور ذہن یہی ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے. کیوں بھائی، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، کچھ اور دلیل نہیں ملتی، پھر روافض کے ساتھ مل جاتے ہیں، شیعوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مل کر پھر یہ عجیب منطق گھڑتے ہیں کہ حضرت امام حسین شہید ہوا ہے تو لہذا تمہارا باپ مر جائے تو تم کرتے ہو کیا؟ او بھائی، باپ مرے 3 دن کے لیے سوگ کی اجازت دی، 40 دن 2 ماہ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کون سا نیا تک ہے؟ یہ روافض کی اور ان لوگوں کی جو دین اسلام کے دشمن ہیں، ان لوگوں کی یہ باتیں ہیں، اور صرف لوگوں پر غلط نظریات بٹھانا ان کا مقصد ہوتا ہے. ماہ سفر کے متعلق نوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب جھوٹی روایتیں پھیلاتے ہیں، جیسے مکروں اور گھنوں نے افعال سے بھی دریغ نہیں کی ہے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن شرم نہیں آتی ہے. بس آئے پوسٹ دیکھ لی، وہ پوسٹ بھی اٹھا کے پھینک دی. آپ کو پتا ہونا چاہیے جان بوجھ کر جس نے آپ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ یاد رکھ لیں. اللہ اکبر. آج ایک ایسی ہی جو ہے نا من گھڑت بات کی میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ ایک مثال ایک ہی دوں گا، اور وہ مثال آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. جی کہتے ہیں من بشرنی بخروج سفر، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا. یہ بھی ایک من گھڑت حدیث پھیلائی ہوئی ہے. من بشرنی، بشارت دے گا مجھے، بخروج نکلنے کی، سفر، بشرتہ بالجنہ، میں اسے بشارت دوں گا جنت کی. اللہ اکبر. اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کا منحوس سمجھا جاتا ہے. طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نوست تھی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی صحیح سلامتی گزرنے پر جنت کی خوشخبری سنا دی. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ لوگوں کا دماغ ہے، یہ لوگوں کے حالات ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حدیث موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ ائمہ حدیث نے اس من گھڑت حدیث کے موضوع ہونے کی واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کا بیان کیا ہے. ان ائمہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اجلونی، علامہ شوکانی اور علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ وغیرہ شامل ہیں. ان حضرات ائمہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کلام کیا اس حدیث مبارکہ پہ، اور یہ جو الفاظات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں ان پر ان علماء نے کیا کہا ہے. جی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الاسرار مرفوع فی اخبار موضوع المعروف بالموضوعات الکبریٰ، ان میں انہوں نے جو حدیث رقم کی ہے 324 اور 437 مکتبہ اسلامی کی کتب میں ہے کہ یہ موضوع ہے. علامہ اسماعیل بن عجلونی رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ لا اصل لہ، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. شیخ الاسلام محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فوائد المجموعہ میں احادیث ضعیفہ بالموضوعات شوکانی میں کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے. یہ ہے فتاوی عالمگیری میں ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو ماہ سفر میں سفر نہیں کرتے تھے، یعنی سفر کرنا درست نہیں سمجھتے تھے، نہ اس مہینے میں اپنے کاموں کو شروع کرتے، مثلا نکاح کرنے اور اپنی بیویوں کے پاس جانا وغیرہ. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو کہ جو مجھے سفر کے مہینے کی خوشخبری
مہینے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ دلیل پکڑتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے؟ اور کیا اس مہینے میں نوست ہوتی ہے؟ اور کیا اس مہینے میں کسی کام کی شروع کرنے سے روکا گیا ہے؟ تو جواب ملا کہ ماہ سفر کے بارے میں کچھ لوگوں میں مشہور ہے یہ باتیں، ایسی باتیں جو اہل نجوم کے ہاں پائی جاتی تھیں، جنہیں وہ اس لیے رواج دیتے تھے کہ ان کا وہ قول ثابت ہو سکے جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ صاف اور کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ چلیے اس من گھڑت اور موضوع روایت کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس کے بالمقابل ماہ سفر کے بارے میں بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں جو ماہ سفر کی نوست کی نفی کرتی ہیں، تو ایسی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے موضوع حدیث پر عمل کرنا، اس کی ترویج کرنا، اس کے مطابق اپنا ذہن بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ محدثین کے تصریحات کے مطابق مذکورہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لیکن اگر کچھ لمحات کے لیے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس حدیث سے ماہ سفر کے منحوس ہونے پر دلیل پکڑنا درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں اس کا صحیح مطلب اور مصداق یہ ہوگا کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول میں وصال ہونے والا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے رب عز و جل سے ملاقات کا بے حد اشتیاق تھا، اس لیے ربیع الاول کے شروع ہونے کا انتظار تھا۔ چنانچہ اس شخص کے لیے آپ نے جنت کی بشارت کا اعلان فرما دیا جو ماہ سفر کے ختم ہونے کی شروع ہونے سے خبر لے کر آئے۔ یہ کچھ محدثین نے اس حدیث کے بارے میں بات کی، یہ کہ اس حدیث کا ماہ سفر کے نوست سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ اس سے محض مسلمانوں میں غلط نظریات پھیلانے کی غرض سے گھڑا گیا ہے۔ اس کو اب سمجھ میں آئی آپ لوگ کو اس حدیث کے متعلق، اور یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ صرف بیان سنیں، بلکہ جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ لوگ بھی دھیان میں رکھا کریں۔ جب بھی کوئی ایسا موقع یا جب بھی کوئی ایسی حدیث سامنے سے گزرے تو اس کو آپ لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے روکیں نہ، یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے۔ جی ماہ سفر کے بارے میں لوگوں میں مشہور غلط عقائد نظریات میں اس مہینے کی آخری بدھ کا نظریہ بھی ہے۔ اس بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی اور آپ نے غسل صحت فرمایا، لہذا اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شیرنی تقسیم کی جاتی ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو اس دن خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے۔ اس دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ مرض کی انتہا اور شفا۔ یہ افواہ اور جھوٹی خبر دراصل یہودیوں کی طرف سے آپ کی مخالفت میں آپ کے بیمار ہونے کی خوشی میں پھیلائی گئی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ والے دن شفا ملی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ والے دن ہی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تھی، اور یہ چیز یہودیوں نے کی تھی۔ بھائی بہت ساری باتیں، بہت ساری کام ہم آج بھی ان بے شرموں اور بے غیرتوں والے کام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات تو وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو گالی لعنت کر دیتے ہیں، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اسرائیل کو کبھی بھی لعنت نہ دیا کریں، کیونکہ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو اس کی احتیاط کیا کریں۔ یہودیوں پہ لعنت دیا کریں، یہودیوں پہ بھرمار کے بددعائیں دیا کریں، اسرائیل پہ نہ دیا کریں۔ اسرائیل نام ہے ایک اللہ کے نبی کا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ امداد المفتین میں ایک سوال کے جواب میں سفر کی آخری بدھ کے روزے کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہوئے جو ذیل نقل کیا ہے وہ ہے۔ سوال کیا گیا ماہ سفر کے آخری چہارشنبہ بلاد ہند میں مشہور بعین طور پہ کہ اس دن خصوصیت سے نفلی روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے شام کو کچوری یا حلوہ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ عوام میں اس کے کچوری روزہ یا پیر کا روزہ کہتے ہیں، شرعاً اس کی کیا اصل ہے؟ حضرت فرماتے ہیں
بالکل غلط ہے، بے اصل ہے۔ روزے کو خاص طور سے رکھنا، ثواب کا عقیدہ رکھنا بدعات اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سے کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کا ثبوت بالتزام مروی نہیں۔ یہی دلیل ہے اس کی بطلان اور فساد اور بدعت ہونے کی، کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم کرنے سے بخل کیا ہو۔ جی جناب، یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق پتہ